ویلکم بیک دوستوں. پچھلے ایپیسوڈ پہ ہم نے پڑھا کہ کریلا جادوگر کاپڑ جادوگر کو ڈھونڈنے گیا ہے قباچہ جادوگر کے حکم سے. تو آئیے جانتے ہیں آگے کیا ہوا. کاپڑ جادوگر کے محل کے خزانے والے کمرے میں عمرو کی بیوی چکوری فرش میں دھسی ہوئی تھی. وہ دراصل خود عمرو تھا. جبکہ کاپڑ جادوگر اس کے گھر پہنچا تو خود کو طلسمی لڑکی بنا کر طلسم ہوشربا جانے والا تھا. کاپڑ جادوگر کی آمد کا مقصد معلوم ہوا تو وہ اس کا محل لوٹنے اس کے ساتھ چل دیا، مگر یہاں آ کر خود پھنس گیا تھا. فرش سے نکلنے کی اس کے پاس کوئی ترکیب نہ تھی. تھوڑی ہی دیر بعد باہر سے قدموں کی آہٹیں سنائی دی تو عمرو نے جلدی سے اپنی زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور اوڑھ لی تاکہ آنے والا اسے دیکھ نہ سکے. چند لمحوں بعد کمرے میں کاپڑ جادوگر داخل ہوا. اندر تو کوئی نہیں ہے. یہ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ وہ عمرو کے قریب رکتا ہوا خود سے بولا. عمرو نے سوچا وہ جادو سے حقیقت معلوم نہ کر لے. اس نے فوراً زنبیل سے صفوف بے ہوشی نکالا اور ہاتھ بڑھا کر کاپڑ جادوگر کی ناک پر مل دیا. کاپڑ جادوگر بے ہوش ہو کر گر پڑا. عمرو نے جلدی سے خنجر نکال کر اس کے سینے میں گھونپ دیا. کاپڑ جادوگر تڑپا اور مر گیا. اس کے مرتے ہی عمرو فرش سے آزاد ہو گیا. عمرو نے جلدی سے رنگ و روغن عیاری نکالا اور اپنی شکل تبدیل کرنے لگا. اس نے خود کو کاپڑ جادوگر کا ہم شکل بنایا، پھر کاپڑ جادوگر کو اپنا ہم شکل بنا دیا. اس نے سارا مال زر صندوق سے نکال کر اپنی سلیمانی زنبیل میں بھرا، لیکن اسی لمحے باہر سے قدموں کی آہٹیں پھر سنائی دینے لگیں. عمرو نے جلدی سے سلیمانی چادر اوڑھی اور ایک کونے میں جا کھڑا ہوا. چند لمحوں بعد ایک جادوگر کمرے میں داخل ہوا. اس نے فرش پر عمرو کی ہم شکل کی لاش دیکھی تو حیران ہوا. یہ عمرو کو کس نے ہلاک کیا اور کاپڑ جادوگر کہاں گیا؟ وہ خود سے بولا. شاید اسے جادو سے معلوم ہو گیا ہے کہ قباچہ جادوگر نے اس کی موت کا حکم جاری کیا ہے اور کریلا جادوگر اسے ہلاک کرنے اور عمرو کو پکڑنے آ رہا ہے. اس لیے وہ میری آمد سے پہلے عمرو کو ہلاک کر کے بھاگ گیا. بہرحال پہلے تو عمرو کی لاش دربار پہنچائی جانی چاہیے تاکہ افراسیاب کی طرف سے انعام مل سکے. کاپڑ جادوگر سے بعد میں نپٹوں گا. عمرو نے دبے پاؤں قریب آ کر اس کی ناک پر صفوف بے ہوشی ملا اور کریلا جادوگر بے ہوش ہو کر گر پڑا. عمرو نے ایک بار پھر اپنی شکل تبدیل کی، خود کو کریلا جادوگر کا ہم شکل بنایا، اس سے لباس تبدیل کر لیا، پھر کریلا جادوگر کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور محل سے نکل آیا. مگر باہر آتے ہی ٹھنڈی ہوا لگنے سے کریلا جادوگر کو ہوش آ گیا. وہ عمرو کے کندھے سے اترا اور اس پر ایک منتر پھونک دیا. فوراً ہی فضا میں ایک مضبوط ڈنڈا نمودار ہوا اور عمرو کی پٹائی کرنے لگا. اپنی پٹائی پر عمرو بوکھلا کر زمین پر بیٹھا اور زنبیل سے سلیمانی چھتری نکال کر زمین میں گاڑ لی. ڈنڈا چھتری سے ٹکرایا اور غائب ہو گیا. یہ دیکھ کر کریلا جادوگر نے چھتری کو اکھاڑنے کی کوشش کی. اسے چھوتے ہی چھتری کے ساتھ الٹا لٹکنے لگا. عمرو نے فوراً خنجر نکال کر اس کا سر کاٹ ڈالا. پھر اس نے چھتری اکھاڑ کر زنبیل میں ڈالی اور سلیمانی چادر اوڑھ کر جادو نگری سے باہر چل دیا. سلیمانی چادر کے سبب اسے کوئی نہ دیکھ سکا اور وہ جادو نگری سے باہر آ کر اپنے ملک کی طرف چل دیا. جادو نگری کا بادشاہ قباچہ جادوگر بے چینی سے کریلا جادوگر کا انتظار کر رہا تھا. جب کافی دیر ہو گئی تو وہ فکر مند ہو گیا. اس نے ایک منتر پڑھ کر تخت پر مارا. فوراً ہی طلسمی پتلا نمودار ہو گیا. کیا حکم ہے میرے آقا؟ کریلا جادوگر ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ قباچہ جادوگر نے طلسمی پتلے سے پوچھا. میرے آقا وہ جا چکا ہے، اس لیے واپس نہیں آیا. کہاں جا چکا ہے؟ دوسری دنیا میں. طلسمی پتلے نے کہا. اسے عمرو نے قتل کر ڈالا ہے. او! قباچہ جادوگر اچھل کر بولا. اور عمرو کہاں ہے؟ وہ جادو نگری سے باہر جا چکا ہے. اس کا رخ اپنے ملک کی طرف ہے. پتلے نے جواب دیا. اس وقت وہ پیدل سفر کر رہا ہے. قباچہ جادوگر نے طلسمی پتلے پر پھونک ماری اور پتلا غائب ہو گیا. قباچہ جادوگر نے ایک درباری کی طرف دیکھ کر کہا. پہاڑی جادوگر فوراً جاؤ اور عمرو کو گرفتار کر کے لے کر آؤ. بہت بہتر میرے آقا، پہاڑی جادوگر نے ادب سے جواب دیا. ابھی لاتا ہوں. دیکھو اس سے ذرا بھی رعایت مت کرنا اور اسے پنجرے میں بند کر کے لانا. قباچہ جادوگر نے اسے ہدایت جاری کی. ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں چکر دے کر فرار ہو جائے. بے فکر رہیں جناب، میری گرفت سے وہ مر کر ہی نکلے گا، زندہ نہیں. پہاڑی جادوگر بولا.
پھر وہ قباچہ جادوگر کو سلام کر کے دربار سے نکل گیا۔ عمرو جادو نگری سے نکل کر پیدل اپنے ملک کی طرف جا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس سواری کا کوئی انتظام نہ تھا۔ اچانک اسے راستے میں ایک گھوڑا دکھائی دیا جس پر ایک آدمی سوار تھا اور وہ عمرو کی طرف آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر عمرو کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس آدمی سے عیاری کر کے گھوڑا لے لیا جائے تاکہ وہ اس پر بیٹھ کر اپنے ملک جائے۔ گھڑ سوار قریب آیا، رک گیا۔ عمرو اس وقت کریلا جادوگر کا ہم شکل بنا ہوا تھا۔ کہاں جا رہے ہو کریلا جادوگر؟ اس آدمی نے مسکرا کر عمرو سے پوچھا۔ کہیں نہیں، یوں ہی سیر کرتا پھر رہا ہوں، عمرو نے کریلا جادوگر کی آواز میں کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا گھڑ سوار بھی جادو نگری کا کوئی جادوگر ہے۔ گھڑ سوار نے کہا، پیدل چل کر تم تھک جاؤ گے، میرا گھوڑا لے لو۔ ٹھیک ہے، مگر تم کیا کرو گے؟ عمرو نے خوش ہو کر کہا، میں پیدل ہی نگری میں چلا جاؤں گا، قریبی تو ہے۔ اس آدمی نے گھوڑے سے اتر کر کہا۔ عمرو نے خوشی ہو کر گھوڑا لے لیا اور گھوڑے پہ سوار ہو گیا، لیکن ابھی گھوڑے نے قدم بھی نہیں اٹھایا تھا کہ اچانک عمرو کی نظر اس جادوگر پر پڑی۔ وہ کچھ پڑھ کر گھوڑے پہ پھونک رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے گھوڑا ایک پنجرے میں تبدیل ہو گیا اور عمرو اس قید میں نظر آنے لگا۔ یہ کیا؟ عمرو نے کریلا جادوگر کی آواز میں پوچھا۔ ہا ہا ہا، اس آدمی نے قہقہہ لگایا۔ اسے کہتے ہیں عیاری، اور میں ہوں پہاڑی، چاہتا ہوں تمہاری گرفتاری۔ بکو مت پہاڑی بکرے، عمرو غرایا۔ بکرا نہیں، میں پہاڑی جادوگر ہوں، احمق، وہ آدمی ہنس کر بولا۔ احمق پہاڑی جادوگر، تمہیں جرت کیسے ہوئی مجھے گرفتار کرنے کی؟ جانتے نہیں کہ میں کریلا جادوگر ہوں اور قباچہ جادوگر میری عزت کرتا ہے؟ یہ چکر کسی اور کو دینا عمرو، اگر تم کریلا جادوگر ہوتے تو عمرو کو گرفتار کر کے قباچہ جادوگر کی خدمت میں پیش کرتے، پہاڑی جادوگر نے کہا۔ لیکن قباچہ جادوگر نے جادو سے معلوم کر لیا ہے کہ تم اصل میں عمرو ہو اور کریلا جادوگر کو ہلاک کر کے اپنے ملک جا رہے ہو۔ اس نے مجھے تمہاری گرفتاری کا حکم دیا ہے، اب تمہیں میری قید سے موت بھی نہیں نکال سکتی۔ یہ سن کر عمرو بہت پریشان ہوا، وہ ایک بار پھر پھنس چکا تھا۔ اس نے اپنی اصلی آواز میں پہاڑی جادوگر سے کہا، پہاڑی جادوگر، اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں لوٹی ہوئی ساری دولت تمہیں دے دوں گا۔ میری زنبیل میں کئی جادوگروں کے خزانے موجود ہیں، یہ لالچ کسی اور کو دینا عمرو۔ پہاڑی جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، میرے محل کے 3 کمرے دولت سے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے پنجرے کو جادو نگری کی طرف چلنے کا حکم دیا اور پنجرہ جادو نگری کی طرف چلنے لگا۔ پہاڑی جادوگر پنجرے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ عمرو سوچ رہا تھا کہ اس کی گرفت سے کیسے نکلے۔ وہ سلیمانی چادر اوڑھ کر خود کو غائب تو کر سکتا تھا، مگر طلسمی پنجرے سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ آخر اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے پہاڑی جادوگر سے کہا، پہاڑی جادوگر، یہ بتاؤ کہ قباچہ جادوگر میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ تمہیں طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کے پاس بھیج دے گا اور خود انعام حاصل کرے گا۔ اس کا افراسیاب نے اعلان کر رکھا ہے، یعنی وزارت، شہزادی سے شادی اور 1 کروڑ سونے کی اشرفیاں۔ پہاڑی جادوگر نے بتایا۔ اور تمہیں کیا ملے گا؟ عمرو نے مسکرا کر پوچھا۔ قباچہ جادوگر کی نظر میں میری عزت بڑھ جائے گی، جادو نگری میں میری شہرت ہوگی اور میں نگری کا سب سے بڑا اور بہادر اور طاقتور جادوگر بن جاؤں گا، پہاڑی جادوگر نے جواب دیا۔ مگر تمہیں اس سے کیا؟ مجھے تم سے ہمدردی ہے پہاڑی بھائی، عمرو نے کہا، اور تمہاری قسمت پر رونا آ رہا ہے۔ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ مجھے گرفتار تم کرو اور افراسیاب کا داماد قباچہ جادوگر بنے، وزیر بھی وہی بنے اور 1 کروڑ اشرفیاں بھی وہی پائے، جبکہ تمہیں 1 پیسہ بھی نہ دیا جائے۔ میں سوچتا ہوں کہ جب میں افراسیاب کے پاس لے جایا جاؤں گا تو میری زمین میں موجود کروڑوں روپے افراسیاب نکال لے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ساری دولت تمہیں دے دوں تاکہ اس پر افراسیاب قبضہ نہ کر لے۔ کیا خیال ہے؟ بات تو تمہاری درست ہے، مگر مجھے دولت کیوں دینا چاہتے ہو؟ جادوگر نے پوچھا۔ اس لیے کہ تم بہت بہادر اور مجھ سے بڑے عیار ہو، عمرو نے ہنس کر کہا۔ میں بہادروں کی قدر کرتا ہوں، ویسے بھی یہ دولت میرے کسی کام کی نہیں۔ اچھا، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو مجھے دے دو، پہاڑی جادوگر نے خوش ہو کر کہا۔ تو دوستوں، آگے کیا ہوا یہ جانتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔